حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آج کے درس میں آپ کے سامنے سورہ تکویر کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 یہ 3 آیتیں پیش کی گئی ہیں۔ یہ تینوں آیتیں دل دہلانے والی آیتیں ہیں، اسی لیے آپ تمام آج کے درس کی باتوں کو بغور سماعت کریں، کیونکہ اس کے اندر جو باتیں پیش کی جائیں گی یہ میرے اور آپ کے لیے بڑی اہم ہوں گی۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب قیامت کے دن جسموں کو روحوں سے ملایا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور قیامت کے دن زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے، کس جرم کے بنا پر اسے قتل کیا گیا۔ یہ تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جسموں کو روحوں سے اللہ تعالیٰ ملائے گا۔ مثال کے طور پر اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک ہوگا تو اللہ تعالیٰ نیک آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی روح سے اللہ تعالیٰ ملائے گا، برے آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کی بری روح سے اللہ تعالیٰ ملائے گا۔ جسم نیک ہوگا، آدمی نیک ہوگا تو اس کی روح بھی نیک ہوگی، اگر آدمی برا ہوگا تو اس کی روح بھی بری ہوگی۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو آدمی دنیا میں نیک عمل کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والے کے ساتھ ملا دے گا، اور جو آدمی دنیا میں برا عمل کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والے کے ساتھ ملا دے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان جو عمل کرتا تھا اللہ تعالیٰ اسی عمل کرنے والے کے ساتھ اس کو ساتھی کر دے گا۔ مثال کے طور پر آپ کے اس محلے میں اگر کوئی عبداللہ نیکی کا عمل کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس عبداللہ کے ساتھ آپ کو دوست بنا دے گا، اور دوست بنا کر اللہ تعالیٰ اس جنت میں داخل کرے گا۔ اگر کوئی آپ کے محلے میں اگر کوئی زید تھا جو برا عمل کرتا تھا اور آپ اس کے ساتھی تھے، آپ اس کے دوست تھے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، آپ کے دوست کو اللہ تعالیٰ آپ کے اسی برائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو بھی آپ کے ساتھ شامل کر دے گا، دونوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا۔ تو جیسا جو آدمی نیک ہوگا تو اللہ نیک آدمی کو نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے گا، اور جو آدمی برا ہوگا اللہ تعالیٰ برے آدمی کو برے آدمیوں کے ساتھ ملا کر جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ واقعہ کی آپ آیت پر غور کریں۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو 3 قسموں میں اللہ تعالیٰ تقسیم کر دے گا۔ پہلی قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، پہلی قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک گروپ میں تقسیم کر دے گا۔ اس گروپ میں جو وہی لوگ ہوں گے جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، دوسرا گروپ ان کا ہوگا جن کے نام اعمال ان کے لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے، جو ناکام ہوں گے، جو نامراد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک گروپ میں رکھ دے گا۔ یہ گروپ والے اس گروپ سے نہیں ملیں گے اور وہ گروپ والے اس گروپ سے نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، تیسرا گروپ ان کا ہوگا جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہوں گے، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں کیا کرے گا؟ ان کے گروپ کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ان کو ملائے گا۔ تو یہ 3 گروپ کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس طرح رکھے گا۔ اس کے بعد آپ اس چیز کو جان لیں کہ یہ تو تھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم جو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ روز قیامت کرے گا۔ اس کے بعد اللہ نے دوسری آیت میں کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب قیامت کے دن
زندہ درگور کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی بنا پر اسے قتل کیا گیا۔ اس بات کو آپ جان لیں، اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں ایک طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی کسی گھر میں تو شرم کے مارے قوم کے واسطے، قوم کی عاریت کے واسطے ایک آدمی اپنی لڑکی کو زندہ درگور کرتا، بچی کو زندہ دفن کرتا زمین کے اندر، جبکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جرم بہت بڑا جرم ہے۔ آج ہمارے پاس بھی مسلم معاشرے میں ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنی اولاد کو فخر و فاقے کی وجہ سے مار دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّن خَشْيَةِ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قِطْعًا كَبِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں، اپنی اولاد کو تم رزق کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو۔ آج دیکھو ہمارے پاس جو ابوشن کا مسئلہ عام ہو چکا ہے، ایک بچہ، دو بچہ، تین بچے بس کافی ہیں، اس سے بڑھ کر اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ابوشن کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنا روزی میں نقصان ہوگا۔ اللہ نے فرمایا دیکھو لوگوں، اپنی اولاد کو تم رزق کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو۔ نحن نرزقکم وإیاکم، ہم رزق تمہیں بھی دینے والے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی دینے والے ہیں۔ ان قتلہم کان قطعا کبیرا، بے شک اولاد کو قتل کرنا رزق کی وجہ سے، رزق کے خوف کی وجہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ اس بات کو آپ جان لیں کہ جو آدمی اس کام کو کرتا ہے کہ بچیوں جب پیدا ہوتے ہیں تو زندہ بچیوں کو درگور کرتا ہے، بچوں کو قتل کر دیتا ہے، یاد رکھیں یہ جرم اتنا خطرناک جرم ہے کہ اگر کوئی آدمی اس جرم کا مرتکب ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ کون سا بھی اچھا عمل کر دے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ آپ اس بات کو جان لیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کہتے ہیں حضرت سلمہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے چچا ام ملیکہ، میرے چچا تھے، ان کا ایک جرم یہ تھا کہ یہ تو لوگوں میں کیا ہے خدمت خلق کا کام کرتے تھے، نیکی کا عمل کرتے تھے، اور گرما کے موسم میں لوگوں کو ٹھنڈا پانی پلایا کرتے تھے، وَتُخْرِجُ الضَّيْفَ، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا بہت اچھا عمل ہے، لیکن اس صحابی رسول نے کہا اللہ کے رسول میرے چچا کا ایک جرم تھا، جرم یہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں انہوں نے اپنے بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کو سن کر آپ نے کہا کہ قسم اللہ تعالیٰ کی، اگر کوئی آدمی اس جرم کی موجودگی میں اگر جو بھی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں اگر آپ نے بھی ایسا کوئی عمل کیا ہے، اگر بچوں کو پیدا ہوتے ہی آپ نے زندہ درگور کر دیا، یا پھر بچوں کو رزق کی ڈر کی وجہ سے آپ اگر مارتے ہیں، یاد رکھیں اس عمل کی موجودگی میں کیا جانا والا کوئی بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے مہمانوں کی مہمان نوازی کی یا پھر اور بھی کوئی اچھا عمل کیا، اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وحات وکرہ لکم قیل قال وکثرت السؤال واذاءۃ المال۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کو اللہ نے حرام کیا ہے، وعقوق الامہات، اللہ نے تم سے ماؤں کی نافرمانی کو حرام کیا ہے، ووعد البنات، اگر کوئی آدمی اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کرتا ہے، زندہ دفن کرتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ کام جو حرام کام ہے، ومنع وحات، اللہ کے نزدیک یہ کام بڑا حرام کام ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو اللہ کے نام میں کچھ دیتا ہے پھر اس کے بعد اس کو واپس بھی لیتا ہے، یہ بڑا حرام کام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلُ قَالْ وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ وَإِذَاءَةُ الْمَالِ، اللہ تعالیٰ تم سے اس چیز کو منع کرتا ہے کہ تم سوال زیادہ کرو اور اپنے مالوں کو ضائع و برباد کرو، اللہ کے نزدیک یہ کام حرام کام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی
اپنے بچیوں کو یا اپنی اولاد کو زندہ دفن کرتا ہے، یہ کام حرام کام ہے۔ اس چیز کو بھی آپ جان لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ، صحابی رسول حضرت قیس ابن عاصم کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کے پاس اسلام لانے کے لیے قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ اسلام لے کر آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے رسول، زمانے جاہلیت میں میرا معاملہ یہ تھا، جہالیت کے زمانے میں، جہالت کے زمانے میں اللہ کے رسول میرا معاملہ یہ تھا کہ ہم بتوں کی بات کرتے تھے اللہ کے رسول، بتوں کو پوچھتے تھے اللہ کے رسول۔ ہمارا معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول جب بھی ہمارے پاس کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو ہم اسے زندہ دفن کرتے اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول میرا معاملہ یہ تھا کہ میرے پاس ایک بڑی خوبصورت لڑکی تھی، بڑی چھوٹی لڑکی تھی، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا اللہ کے رسول، لیکن قوم کی وجہ سے میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا اللہ کے رسول۔ میری بچی جب میرے پاس آتی تو محبت کے ساتھ آتی، میں اپنی بچی سے بڑی محبت کرتا، لیکن قوم کی ڈر کی وجہ سے شرم کھا کر میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کیا اللہ کے رسول۔ میرا معاملہ یہ تھا کہ جب بھی میری بچی، جب میں گھر سے باہر نکلتا اور میں گھر کو داخل ہوتا تو میری بچی میرے پاس ابا جان کہہ کر آتی اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول مجھے اس کی آواز بڑی پسند تھی، لیکن میں نے ایک بار ایسا کام کیا اللہ کے رسول جس سے مجھے آج جب بھی میں یاد کرتا ہوں مجھے بہت خوف ہوتا ہے، مجھے بہت ڈر ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ میری بچی، میں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ میری بچی کو تیار کرو، بچی کو تیار کیا کہ اللہ کے رسول۔ میں نے بچی کو اپنے ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد اپنے ساتھ بازار میں لے گیا۔ بچی کہہ رہی تھی ابا جان مجھے آج کھلونے دلانے والے ہیں، بازار میں مجھے یہ وہ دلائیں گے ابا جان۔ بچی خوشی خوشی میرے ساتھ چل دی۔ اللہ کے رسول مجھے شرم محسوس ہوئی اللہ کے رسول، قوم میں مجھے کیا کہے گی اللہ کے رسول۔ میری بچی مجھے آواز کرتی۔ اس کے بعد ہم لوگ بالکل دور گئے اللہ کے رسول۔ جانے کے بعد میں نے کیا کیا، اپنی بچی کو الگ کر دیا اور میں اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودنے لگا اللہ کے رسول۔ میری جو چھوٹی بچی تھی اللہ کے رسول، میں دھوپ میں گڑھا کھود رہا تھا اللہ کے رسول، میری بچی میرے ساتھ آتی، اپنے ننھے ہاتھوں سے اللہ اس گڑھے کو کھودتی اللہ کے رسول۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول میرا معاملہ یہ تھا، میری بچی میرے ساتھ آئے اللہ کے رسول، دھوپ میں جب میں گڑھا کھودتا تو وہ بھی گڑھا کھودتی۔ اس کے بعد میرے اوپر جب دھوپ پڑتی تو اپنی ننھے کپڑوں سے اللہ کے رسول میرے سر پر ڈھانپتی کہ میرے باپ کو دھوپ نہ لگے اللہ کے رسول۔ گڑھا کھودا گیا اللہ کے رسول، میں نے میرے بچوں کو سامنے کیا اللہ کے رسول۔ اس کے بعد میں نے میرے بچوں کو دھکا دے دیا، بچی گڑھے میں گر گئی، کہا یا ابا، اے میرے ابا جان آپ میرے ساتھ یہ سلوک کیوں کریں، میرا جرم کیا ہے اللہ۔ میری بڑا بچی برابر چیختی اللہ کے رسول، چیختی رہی، اس کی آواز میرے کان میں پڑے اللہ کے رسول، لیکن مجھے رحم نہیں آیا اللہ کے رسول۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال دی، بچی پکار کر وہیں مر گئی اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول آج بھی جب میں اس واقعے کو یاد کرتا ہوں میرے کانوں میں اس بچے کی چیخ پڑتی ہے تو اللہ کے رسول میری نیند اٹھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول کیا میرا یہ جرم اللہ کے پاس قابل قبول ہے؟ اللہ نے کہا اے قیس بن عاصم اس بات کو جان لو، تم نے جو جرم کیا بڑا خطرناک جرم کیا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے نزدیک تمہارا جرم یہ قبول ہو جائے، یہ گناہ قبول ہو جائے، تو یاد رکھو اس بچی کے نام پر تم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرو، ایک جانور، 2 جانور، جتنے جانور ذبح کرنا ہو اس بچی کے نام پر ذبح کرو، تب جا کر اللہ چاہا تو تمہارے اس گناہ کو معاف کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس بھی مسلم معاشرے میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ابوشن کے نام پر اپنی کئی اولاد کو وہ لوگ مار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہود و نصارہ کا عمل یہ تھا کہ جب وہ اپنی بیویوں سے ملاقات کرتے اور جب منی نکلتی تو وہ لوگ اپنی بیویوں کے اندر اسے داخل نہیں کرتے، کیوں؟ تاکہ ان سے اولاد پیدا نہ ہو۔ اچھا ہمارے پاس بھی یہی معاملہ ہے، ابوشن کے نام پر ہم کئی بچیوں کو مار دیتے ہیں، کئی بچوں کا مار دیتے ہیں، یہ بھی ایک جرم ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ تو یاد رکھو اللہ نے قرآن مجید کی آیت میں اس بات کو بیان کیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی گئی، زندہ دفن کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کے جرم میں اسے قتل کیا گیا۔ یہ قرآن مجید کی آیت دل دہلانے والی آیت ہے۔ اللہ سے میں بس یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ اس ظلم سے اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اس جرم سے اللہ تعالیٰ ہر مسلم قوم کے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت
نستغفرك ونتوب إليك.